میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں اکثر لوگ مجھ سے نالا تھے، جس کی وجہ میری آوارہ گردی تھی۔ لیکن میں بہت چالاک تھا، اپنے آپ کو محلے کے بزرگوں کی نظروں میں ہمیشہ اچھا بنا کر پیش کرتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان مجھ سے لڑائی جھگڑا مول لیتا تو اس کی کافی بے عزتی ہوتی، اور میں باوجود غلطی کے بچ جایا کرتا تھا۔ میری شکل و صورت اچھی تھی، میں کافی اسمارٹ تھا، پھر کچھ دولت کی فراوانی نے بھی مجھ کو بے حس اور مغرور بنا دیا تھا۔ لڑکیوں کے چکروں میں رہا تو تعلیم میں پیچھے رہ گیا، عشق و عاشقی میں اپنا قیمتی وقت برباد کرتا رہا۔ محلے کے پڑھے لکھے لڑکے مجھے قطعی منہ نہیں لگاتے تھے، میں ان میں خاصا بدنام اور برا لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میں بزرگوں کا حکم مانتا، دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتا۔ جب وہ سامنے سے گزرتے تو میں نے نہایت ادب سے جھک کر سلام کرتا۔ اس وجہ سے وہ سب مجھ کو نیک سمجھتے تھے۔ لیکن جو لوگ میرے مشاغل سے واقف تھے وہ مجھ سے اوپری دل سے ملتے اور اندر سے نفرت کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک گھرانہ ایسا بھی تھا جو نہایت غیرت مند مشہور تھا۔ ایک دفعہ جب میں کسی لڑکی کے ساتھ ان کی گلی سے گزرا تو اس گھر کے نوجوان لڑکوں نے میرا راستہ روک کر مجھے برا بھلا کہا۔ نوبت ہاتھا پائی سے بڑھ کر خون خرابے تک جا پہنچی۔ پھر اس دن سے میں اس خاندان کا دشمن ہو گیا۔ اب میں ہر وقت اس منصوبے میں لگا رہتا کہ کسی طرح ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ پھر اس دشمنی میں ان کے ساتھ سارا محلہ شریک ہو گیا۔ محلے کے اور لڑکے بھی مجھ کو کھلم کھلا برا بھلا کہنے لگے، لیکن ان تمام لوگوں کو اپنے دماغ پر سوار نہیں ہونے دیا۔ مجھے تو صرف اس خاندان سے بدلہ لینا تھا جو اپنے روب دبدبے اور نیک نامی کے باعث مشہور تھے۔ ایک سال گزر گیا مگر مجھ سے کچھ نہ بن سکا۔ دل میں انتقام کی دھیمی دھیمی آگ سلگتی رہتی۔ میں اکثر سوچتا کہ وہ میری بے عزتی کر کے خوش ہوئے ہوں گے کہ میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ طاقت میں وہ مجھ سے زیادہ تھے۔ اب ان کو نیچا دکھانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس گھرانے کی نیک نامی کسی طرح خاک میں ملا کر ان کی خاندانی شرافت پر دھبا لگا دوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی طرح اس گھرانے کی کسی لڑکی کو دوست بنا کر انہیں خوار کر دوں۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو گھر میں بٹھائے رکھتے تھے اور بغیر برقع ان کا گھر سے باہر نکلنا سخت منع تھا۔ یہ ماہ رمضان کی 16ویں تاریخ تھی۔ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سامنے دشمن کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ دوستوں سے باتیں کرتے کرتے اچانک میری نظر اس مکان کی بالکونی پر پڑی جہاں ایک لڑکی کچھ کام کرنے آئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی کبھار اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ میں نے اپنے رازداں دوست سے کچھ مشورہ کیا، پھر اچانک دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ایک دوست نے مجھے سنبھالا اور دوسرا ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے مدد چاہتا ہو۔ میرے دوست لڑکوں نے شور کیا کہ بیچارہ روزے دار ہے اور روزے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ لڑکی نے بالکونی سے جھانک کر یہ منظر دیکھا، پھر دوڑ کر اندر گئی اور اپنی ماں کو بلا لائی۔ اسی دوران میرے دوست نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے مجھے جھلنے کے لیے پنکھا مانگا اور تھوڑا سا پانی بھی۔ گھر کی مالکہ نے نوکر کے ہاتھ شربت کا جگ اور پنکھا دیا اور کہلوایا کہ اگر محلے کا کوئی لڑکا ہے تو اس کو بیٹھک میں لے آؤ، افطار کا وقت قریب ہے، اس کا روزہ کھلواؤ، میں افطاری بھیجتی ہوں۔ دوستوں نے پتہ کر لیا تھا کہ گھر پر مرد موجود نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ان کی بیٹھک میں چلو۔ میں نے انکار کر دیا۔ بالکونی سے وہ لڑکی ہمدردی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے دوست مجھے پنکھا جھلتے رہے اور باہر ہی میرا روزہ افطار کرایا۔ اس طرح میرا پہلا تعارف دور سے اس کے ساتھ ہوا، وہ بھی اس طرح کہ اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کے جذبات تھے۔ پھر ہم وہاں سے کھسک آئے کیونکہ ان کے مرد 9 بجے شب اپنا کاروبار بند کر کے گھر آ جاتے تھے۔ اب میرا اکثر وقت اس مکان کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے گزرتا، لیکن پھر کوئی موقع میسر نہ آیا کہ میں لڑکی سے ہم کلام ہوتا۔ ایک بار وہ بالکونی میں نظر آئی تو میں نے شکریہ کے طور پر ہاتھ باندھے تو وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دن بعد پتا چلا کہ لڑکی کی ماں اسپتال میں داخل ہے۔ لڑکی بھی ماں کے ساتھ اسپتال میں تھی۔ میں اسپتال کا پتہ کر کے وہاں پہنچا اور نوٹس کیا کہ گھر والے کب عیادت کو آتے تھے۔
مجھے ان اوقات کے علاوہ وقت منتخب کرنا تھا۔ لڑکی اور اس کی ماں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں وہی لڑکا ہوں جس کی بے عزتی اس گھر کے نوجوان کر چکے تھے۔ وہ مجھ کو محلے کا ہی کوئی لڑکا سمجھ رہی تھی۔ پہلی بار جب میں عیادت کے بہانے گیا تو میں نے یہی بتایا کہ میری ماں آپ کی عیادت کو آنا چاہتی تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکی، مجھے بھیج دیا۔ پھر میں نے موقع نکال کر لڑکی سے بات کی۔ جب وہ کمرے سے نکل کر نرس کے پاس جا رہی تھی، میں نے اس کو بتایا کہ میں دراصل تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ اس دن تم نے میری جان بچائی جب میں بے ہوش ہو کر تمہارے گھر کے سامنے گر گیا تھا۔ لڑکی کا نام روزینہ تھا۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی اور میری باتوں سے شرما رہی تھی۔ اس کے بعد میں ٹائم نوٹ کر کے اس وقت جاتا جب وہ ماں کے پاس اکیلی ہوتی۔ میں برآمدے میں کھڑا ہو کر اس کو اشارہ کرتا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیتی۔ میں پوچھتا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس طرح میں نے شریفانہ انداز اختیار کر کے اس کا دل جیت لیا۔ وہ بیچاری ظاہر ہے میری آمد کا ذکر اپنے گھر کے کسی فرد سے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتی تھی۔ بہرحال میں ایسے معاملات کا ماہر تھا، کئی لڑکیوں کو پہلے بھی بے وقوف بنا چکا تھا۔ روزینہ کو بے وقوف بنانا کون سی بڑی بات تھی؟ جس روز اس کی ماں کی اسپتال سے چھٹی ہوئی تھی، اس نے مجبور ہو کر مجھے اپنے گھر کا فون نمبر دیا اور وقت بتایا کہ کب میں اسے فون کروں۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مجھے خط ضرور لکھنا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ میرے دل میں خوشی کے پھول کھل گئے۔ جس کام کو میں بہت دشوار سمجھ رہا تھا وہ بہت ہی آسان نکلا۔ روزینہ بھی عام لڑکیوں جیسی کم عقل اور بے وقوف نکلی۔ اس نے مجھ پر بڑی جلدی بھروسہ کر لیا، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہ کرے گی۔ اب میں روز شام کو خوب بن سور کر اس کی بالکونی کے نیچے کھڑا ہو جاتا۔ وہ بالکونی میں آ جاتی، میں اشارے سے کہتا کہ مجھے خط لکھو تو وہ گھبرا کر بھاگ جاتی۔ 2-4 روز بعد ایک رکا بالکونی سے گرا اور میرے قدموں میں آ پڑا۔ یہ میری کامیابی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ثبوت میری جیب میں آ چکا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے میں نے احتیاط کی کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جب پختہ یقین ہو گیا کہ وہ میرے دام میں آ چکی ہے تو احتیاط کا دامن چھوڑ دیا، تاکہ محلے والے بھی دیکھ سکے کہ وہ بالکونی میں میری خاطر آتی ہے۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس گھر کے نوجوان کے دل پر گھومنے لگوں اور وہ غیرت کی آگ میں جل کر خاک ہو جائیں۔ میرا کیا تھا؟ میں تو بس ایک بدنام لڑکا تھا۔ اس معاشرے میں مرد کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ فون پر میں نے روزینہ کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دوست ہے مشرف، تم صرف اسی پر اعتبار کر سکتی ہو، صرف یہی ایک میرا رازدار ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت بار اس کو ملنے آنے کا کہا، مگر اس نے جواب دیا کہ طاہر میں مجبور ہوں، اکیلی گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اب میں نے ایک اور اسکیم بنائی۔ کئی دن تک میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ وہ بیچاری پریشان ہوتی رہی۔ پھر مشرف نے اس کو فون کر کے کہا کہ طاہر زندگی موت کی کشمکش میں گرفتار ہے، تم اس کو دیکھنے نہ آئی تو شاید وہ مر ہی جائے۔ روزینہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا میں گھر سے نہیں نکل سکتی، لیکن دوپہر کو امی کھانا کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے سو جاتی ہیں، اس وقت میں سے آ جاؤں گی، مگر مجھے جلد واپس پہنچا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ امی جاگ جائیں اور میری شامت آ جائے۔ دوسرے دن مشرف اس کے گھر کی دوسری گلی کے نکڑ پر موٹر سائیکل لیے اس کا منتظر تھا۔ وہ بیچاری ڈری سہمی برقع اوڑے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے نکل آئی اور مشرف کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کو میرے پاس لے آیا۔ میں ایک دوست کے خالی مکان میں بیمار بنا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی اس پر ترس آیا، لیکن اگلے لمحے ہی اپنی بے عزتی یاد آ گئی۔ وہ میری خیر خیریت پوچھ ہی رہی تھی کہ مشرف نے کھڑکی سے میرا اور اس کا فوٹو کھینچ لیا۔ پھر جلدی وہ اس کو واپس اس کے گھر چھوڑ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کیا تو روزینہ نے بتایا کہ خدا کا شکر ہے میں بخیریت گھر پہنچ گئی، مگر آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ اس واقعے کے بعد روزینہ یہی سمجھی کہ کسی کو اس کے جانے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں اب اس کو کس طرح بدنام کروں۔ اگر اس کے گھر والوں کو خط اور تصویر دکھاتا تو ممکن ہے
کہ وہ اپنی لڑکی کو ختم کرنے سے پہلے ہی مجھے ٹھکانے لگا دیتے یا پولیس کے حوالے کر دیتے۔ بس میں نے یہ کیا کہ محلے کے لڑکوں کو کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا کہ روزینہ تو مجھ کو چاہتی ہے، بالکونی سے خطوط لکھ کر مجھے بھیجتی اور مجھ سے ملتی بھی ہے۔ میں نے تصویر اور خطوط ایک ایک کر کے محلے کے تمام لڑکوں کو دکھا دیے۔ ہر ایک نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ ناممکن ہے، وہ تو بہت شریف لوگ ہیں۔ جب میں نے کہا کہ قریبی پارک کے کسی درخت کی اوٹ میں چھپ کر تماشا دیکھو، تو دو چار نے حامی بھر لی۔ میں مقررہ وقت پر گلی میں کھڑا ہو گیا۔ جب گلی میں آتا جاتا نظر نہ آیا تو روزینہ نے خط نیچے پھینکا اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خط اٹھا لیا۔ یہ منظر محلے کے کچھ لڑکوں نے پارک سے دیکھا اور میرے قریب آ کر خط بھی پڑھا۔ یوں وہ محلے بھر میں بدنام ہو گئی۔ انہی دنوں میں ویزے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ آخر مجھے ویزا مل گیا اور میں دبئی چلا آیا، لیکن میرا مشن ابھی نامکمل تھا۔ میں روزینہ کے خط اور تصویر ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ کام میں نے مشرف کے ذمہ لگایا تھا کہ جب اس لڑکی کی شادی ہو جائے تو ذرا اس کے سسرال کا پتہ کر کے مجھے لکھنا۔ میرے دبئی آنے کے 1 سال بعد روزینہ کی شادی ہو گئی اور وہ بھی آ کر سسرال چلی گئی۔ جب اس کے شوہر کا ایڈریس مجھے موصول ہوا، اس وقت وہ صرف 10 روز کی دلہن تھی۔ میں نے ایڈریس موصول ہوتے ہی اس کے خطوط اور تصویر اس کے دلہا کو ارسال کر دیے اور مشرف کے خط کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ سب کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس کے غیرت مند بھائیوں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ بہن کے کرتوت جب ان پر کھلے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اگر میں جانتا کہ روزینہ اپنے آپ کو ختم کر ڈالے گی تو شاید میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اس نے بہت نادانی سے کام لیا۔ وہ اس صدمے کو نہ سہ سکی جب اس کے شوہر نے میرے بھیجے ہوئے خط اور ہماری گھٹی تصویر اس کے سامنے رکھی تو اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ نہ جانے اس کا شوہر اس کو کیا سزا دیتا، ہو سکتا ہے معاف کر دیتا، مگر اس نے اس کو کسی قسم کے رد عمل کے اظہار کی مہلت نہ دی۔ غسل خانے میں خود کو بند کیا اور کیڑے مار دوا پی کر اپنی جان میرے انتقام کی بھینٹ چڑھا دی۔ دبئی میں طاہر کے لیے زندگی آسان نہیں تھی۔ ویزا ملنے کی خوشی جلدی اس کی تنہائی اور ہجرت کی مشکلات میں گم ہو گئی۔ وہ ایک معمولی نوکری کرتا تھا جہاں اسے احساس تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو کھو رہا ہے۔ وہاں اس کی زندگی کا واحد مقصد روزینہ کے شوہر کو وہ خط اور تصویر بھیجنا تھا، جس کے بعد وہ ایک عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ جب مشرف کا خط آیا جس میں روزینہ کی خودکشی کی خبر تھی تو طاہر پر ایک عجیب بے حسی طاری ہو گئی۔ اسے وہ فتح نہیں ملی جس کا وہ خواب دیکھتا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک گہرا کھوکھلا پن پیدا ہو گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد طاہر کی نوکری چلی گئی۔ ویزے کی پابندیوں کی وجہ سے اسے کوئی دوسری باعزت نوکری نہ مل سکی۔ وہ قرضوں میں ڈوبنے لگا۔ ایک دن شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی میں اس نے ایک چھوٹی سی دکان سے چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن پکڑا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں چوری کے جرم کی سزا سخت ہے۔ اسے قید کی سزا سنائی گئی۔ جیل کی کوٹری میں طاہر کے پاس سوچنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ دن رات وہ روزینہ کے چہرے، اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں اور اپنے کیے ہوئے کام کو یاد کرتا۔ اس کی خود پرستی اور غرور ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا۔ ایک رات شدید احساس جرم میں اس نے خواب دیکھا کہ روزینہ اسے پوچھ رہی ہے، تم نے میری زندگی برباد کر دی، تمہیں کس بات کا انتقام چاہیے تھا؟ تمہاری بے عزتی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تھی، میرے خاندان کی کیا خطا تھی؟ نیند سے اچانک بیدار ہو کر طاہر نے دیکھا کہ وہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے ایک جان کو تباہ کر کے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کا انتقام در حقیقت اس کی اپنی روح کی تباہی بن کر واپس لوٹا تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد اسے ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ واپس اپنے شہر آیا، لیکن وہاں کوئی اس کا استقبال کرنے والا نہ تھا۔ اس کے بدنام زمانے ماضی اور روزینہ کے سانحے کے بعد پورا محلہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ بزرگ جن کی وہ خدمت کیا کرتا تھا اب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ ایک دن وہ روزینہ کی قبر پر جا پہنچا۔ قبرستان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا
اور کہا، معاف کرنا روزینہ، میری حماقت نے تیری قیمتی جان لے لی، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن آج سے میں اپنی باقی کی زندگی تیرے نام کرتا ہوں۔ طاہر نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ وہ ایک دور دراز کے قصبے میں جا بسا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی اور اپنا وقت نوجوان کو تعلیم کی اہمیت اور غلط راستوں پر چلنے کے نتائج سے آگاہ کرنے میں گزارتا۔ وہ ہمیشہ اپنے گہرے دکھ اور پچھتاوے کو چھپائے رہتا، لیکن اس کی آنکھیں اس راز کو فاش کیے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، وہ ایک خاموش اداس زندگی گزارتا رہا، ہمیشہ یہ احساس لیے کہ اس نے نہ صرف روزینہ کی زندگی برباد کی بلکہ اپنی زندگی کے خوبصورت امکانات بھی اسے انتقام کی بھینٹ چڑھا دیے۔ اس کی موت بھی اسی تنہائی میں ہوئی، لیکن اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کی بچی ہوئی تمام جائیداد ان اداروں کے لیے وقف کی جائے جو نوجوان لڑکیوں کی تعلیم اور بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔